سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے اور سجدہ تلاوت کہتے کسے ہیں؟ پورے قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے سجدہ تلاوت، یعنی تلاوت پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے جب بھی ہم تلاوت کو سنیں یا کریں، ہم پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کھڑے ہوئے ہیں، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، نیت کر لی، اس کی نیت نماز کی طرح کی نیت نہیں ہوگی، سجدہ تلاوت کی نیت نماز کی طرح کی نیت نہیں ہوگی جو ہمیں ادا کرنی ہو۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے، کھڑے ہو کر جانا افضل ہے، کھڑے ہو کر سجدے میں جانا افضل ہے اور سجدہ کریں گے۔ یہ ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ تلاوت میں سجدہ صرف ایک دفعہ کیا جاتا ہے، ایک سجدہ، نماز کی طرح 2 سجدے نہیں ہوتے اور اس میں سلام بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی ہم کھڑے ہو جائیں گے، اس میں سلام نہیں ہوتا۔ اگر آپ 14 سجدے ایک ساتھ ہی کرنا چاہیں تو آپ نے ایک سجدہ کر لیا بغیر سلام کے، کھڑی ہوئی، اللہ اکبر کہا، ہاتھ نہیں اٹھائیں گی کانوں تک، صرف اللہ اکبر زبان سے کہیں گی اور سجدے میں چلی جائیں گی، سیدھی ڈائریکٹ سجدے میں چلی جائیں گی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ یا 5 دفعہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یا 7 دفعہ پڑھیں گی۔ یہ ہے سجدہ تلاوت۔ پھر آپ چاہتی ہیں کہ آپ 14 سجدہ کریں تو آپ دوبارہ سے ایک سجدہ کر لیں، اسی طرح کھڑی ہوں گی جیسے پہلے بتایا تھا، کھڑے ہونا ہے، دوبارہ سجدہ کریں گی، سجدے میں جائیں گی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں گی اور سجدہ کریں گی۔ وہی طریقہ ہے، ایک ایک سجدہ کر کے کریں گی، 14 سجدے ہو جائیں گے۔ سجدے میں، سجدہ تلاوت میں سلام نہیں پھیرا جاتا، سجدہ تلاوت میں ہاتھ اٹھا اللہ اکبر کے لیے نہیں اٹھائے جاتے۔ سجدہ تلاوت کی ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گی، اور اگر آپ نے ایک مجلس میں تلاوت کی، ایک مجلس میں 10 دفعہ بھی ایک آیت کی تلاوت کی یا سنی تو آپ پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، 10 سجدے نہیں ہوں گے۔ آپ نے مجلس بدل لی، کمرہ بدل لیا، تب آپ کو اسی قاری سے بے شک سن رہی ہیں تو پھر بھی آپ پر الگ سجدہ ہوگا، اس سجدے کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ طریقہ وہی ہوگا ہر دفعہ سجدہ کرنے کا۔ آپ 14 سجدے بھی ایک ساتھ کرنا چاہیں، کھڑی ہوں گی بالکل سیدھی، جس طرح دیکھیں اس طرح کھڑے ہوں گے بالکل سیدھے، اور کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 5 یا 7 یا 3 دفعہ پڑھ لیں گے، جتنی دفعہ آپ پڑھنا چاہیں۔ پھر کھڑی ہو جائیں گے، اسی طرح اللہ اکبر کہتی ہوئی بیٹھ جائیں گی اور آپ کا سجدہ ہو گیا۔ سلام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہوگی، آپ کے کانوں کی طرف جو ہے نا، آپ کے انگوٹھے، ہاتھوں کے انگوٹھے جو ہیں وہ کان کی لو کے بالکل برابر ہوں گے، آپ کے پوری لو کے برابر ہاتھوں کے انگوٹھے ہوں گے، اور اس طرح اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گی۔ اور شیطان روتا ہے جب انسان سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان کے رونے کا وہ مقام ہوتا ہے، شیطان روتا ہے اس مقام پر جب سجدہ تلاوت کوئی کرتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نیت کا ہونا، اور نیت دل کے ارادے کو یہاں کہیں گے، زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ کی، اور وقت جو ہے نماز مغرب عصر جو بھی ہوتا ہے، یا پھر منہ میرا قبلہ شریف، یہ ساری چیزیں اس میں نہیں کہیں گے۔ اس میں صرف سجدہ تلاوت کی نیت ہوگی، وہ بھی دل کے ارادے کو اندر ارادہ کر لیں گے تو وہ نیت ہو گئی۔ نیت کا ہونا، قبلہ رخ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ عورت کے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا بھی بہت ضروری ہے، جو سطر میں نے ہزارہ دفعہ بتایا کہ صرف ہتھیلیاں اور پاؤں نظر آئیں گے، وہ بھی ٹخنے نظر نہ آئیں پاؤں کے بھی، تب آپ کا سطر ہوگا۔ اور دوپٹہ پورا اچھی طرح سے کور کریں گے تاکہ ہمارا سر کے جو بالوں کی سیاہی ہے وہ بھی نظر نہ آئے۔
چھوٹے باریک پتلے دوپٹے میں نماز نہیں ہوگی، سجدہ بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرائط ہے وہی چیزیں سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرائط ہے۔ ان کی یہی وہ شرائط ہیں۔ قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے۔ اکثر بہنیں کہتی ہیں کہ باجی ہم یوں ہی سجدہ کر لیں، کسی بھی ڈائریکشن میں بیٹھی ہوئی ہیں تو سجدہ ہو جائے گا۔ ایسے سجدہ نہیں ہوتا ہے کسی بھی ڈائریکشن میں اگر آپ بیٹھی ہوئی ہیں۔ سارے سجدے بار بار بتا رہی ہوں کیونکہ اکثر زیادہ تر بہنوں کے یہی سوال آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ باجی سارے سجدے ایک ساتھ بھی کر لیں، تو سارے سجدے ایک ساتھ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ طریقہ ان سب کا یہی ہوگا سجدہ کرتے ہوئے کہ آپ سجدہ کریں گی، کھڑی ہوں گی، نیت کریں گی اور ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائیں گی، نہ ہی کندھوں تک اٹھائیں گی، بلکہ اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائیں گی اور کھڑی بیٹھ جائیں گی۔ آپ کا سجدہ ہو گیا۔ 3 دفعہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گی۔ سجدے تلاوت میں ایک سجدہ کیا جاتا ہے، 2 سجدے نہیں کرتے، جیسے نماز کے لیے سجدہ ہوتا ہے ایسے نہیں کرتے، ایک ہی سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور طریقہ سجدے کا آپ کو پتہ ہے، سیدھی سائڈ پہ آپ پاؤں نکال لیں گی، اپنے دونوں پاؤں سیدھی سائڈ پہ نکال لیں گی۔ جو نماز کے سجدے کا طریقہ ہے وہی اس کا ہے، لیکن اس میں 2 سجدے نہیں ہوں گے، ایک سجدہ ہوگا۔ اور آپ زوال کے ٹائم پہ سجدہ نہیں کر سکتی، تلاوت تو کر سکتی ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتی۔ کم از کم 20-25 منٹ صبر کر کے سجدہ کریں تو سجدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے سامنے رو کر جو معافی ہو گئی، جو سجدے رہ گئے ان کی بھی معافی مانگ لیں، اور اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اور یہ سجدے ساری زندگی معاف نہیں ہوتے۔ اگر آپ نہ کریں بہت سارا عرصہ پھر بھی آپ پر یہ رہتے ہی ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہی ہے جب بھی آپ فری ہوں یا آپ کو پتہ چلے۔ اکثر بہنوں نے قرآن ختم کیا ہوتا ہے، اس وقت بھی 14 سجدے ہیں ظاہر قرآن میں، تو آپ نے اپنے قرآن ختم کے بھی سجدے کرنے، تو سارے سجدے ایک ساتھ ہی کر لیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ وہ سجدے ہیں کہ جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو شیطان رویا، جہاں پر یہ سجدے کیے گئے وہ رویا۔ ہمارے نبی نے بھی یہاں سجدے کیے۔ جب یہ سجدے کی آیت آئی تو ہم تو اپنے نبی کو ہی فالو کر رہے، ہم تو دین کو فالو کر رہے، تو شیطان رویا، چیخیں ماری، دھاڑیں ماری، اپنے سر پر خاک ڈالی کہ خاک ڈلے میرے سر پر کہ میں ابن آدم کو سجدے سے نہ روک سکا ہے، میں ابن آدم کو سجدے سے نہ روک سکا۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور سجدے کا یہ طریقہ سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ۔ جس طریقے سے بتایا گیا ہے، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گی، کھڑے ہو کے سجدہ کرنا افضل ہے، بیٹھ کے بھی سجدہ ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کھڑا ہوا جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد جو ہے 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جتنے دفعہ پڑھنا چاہیں، اس کے بعد اوپر ہو جائیں، بیٹھ جائیں، سجدہ ہو گیا۔ ایک ہی سجدہ تلاوت میں ہوتا ہے، 2 سجدے نہیں ہوتے، اور اس میں کوئی سلام نہیں ہوتا، اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ سجدہ تلاوت ایسے ہی اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، جیسے ہمارے نبی نے بتایا ہمیں ویسے ہی کرنا ہے، جیسے میرے نبی نے کہہ دیا۔ اگر آپ بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو چیلنج شیطان اللہ کو کر آیا تھا کہ میں تیرے نیک بندوں کو تیری طرف آنے سے روکوں گا، تو سجدہ تلاوت کر کے اس شیطان کے سر پہ خاک ڈلوائیں، اس سے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالے گا جب وہ ہمیں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گا۔ وہ خاک ڈالے گا اپنے سر پر کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے بچ گیا، یہ کہاں سے بچ گیا، جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔